اب آپ حضرات کے سامنے تقریر پیش کرے گی اقصیٰ بانو عبد المطلب۔ بہت زیادہ پروگرام تو نہیں ہے الحمدللہ، لیکن آپ لوگوں کی محبت اور سننا اچھا لگ رہا ہے۔ جو بچوں نے پڑھا ڈبل کھڑا کر دو، یہ لگا دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمان کرام اور پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، محترم حضرات، ملک ہندوستان میں آئے دن حالات بدلتے جا رہے ہیں، روز بروز ہمارے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہیں، ہر چہار سو زہریلی ہوائیں چلائی جا رہی ہیں، نئی نئی پالیسیاں وجود میں آ رہی ہیں، خفیہ تحریکیں ہو رہی ہیں۔ ابھی کچھ روز قبل جو بل پاس کیا گیا، اگرچہ دنیاوی اعتبار سے اس کے فوائد سے کسی کو انکار نہیں، لیکن دینی اعتبار سے وہ مسلمانوں کی نئی نسل کے حق میں انتہائی خسران کا باعث اور مولک دین و ایمان ہے، جس کی بنیاد سراسر عقیدہ توحید کے خلاف، تعلیمات اسلامی کے بالکل برعکس ہے، اور جس کا واحد علاج مکاتب دینیہ کا قیام ہے، جو بقائے اسلام اور تحفظ دین و ایمان کا ذریعہ ہے، جو کہ ایک دینی گہوارہ اور بنیادی دستگاہ ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ معاشرہ اور سوسائٹی میں مکاتب کا قیام بقائے اسلام اور تحفظ ایمان کا کفیل ہے۔ ان مکاتب سے علم کی جو روشنی نکل رہی ہے، اس سے پوری دنیا سیراب ہو رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان مکاتب کی طرف متوجہ کریں، جس سے ان کے اندر دینی ماحول پیدا ہو، اور مکاتب کے نظام کی مضبوطی کی وجہ سے کفرستان میں بھی ایمان باقی رہ سکتا ہے، ورنہ مکاتب سے بے توجہی کی وجہ سے ایمانستان میں رہ کر بھی ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ بہرحال بچے چونکہ خالیوز ذہن ہوتے ہیں، اسی لیے بچوں کے معصوم ذہن پر مکتب کی تعلیم کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ التعلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، یعنی بچپن میں علم حاصل کرنا پتھر کی لکیر کی طرح ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اسی وقت کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اس دور میں بچے کا ذہن دینی مزاج بن گیا تو زندگی کے ہر موڑ پر وہ دین کا دامن تھامے رکھے گا۔ اسی مکتب کی تعلیم کی اہمیت و ضرورت پیش نظر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے: تین چیزیں لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 1، حاکم و امیر، ورنہ لوگ ایک دوسرے سے برسرے بیکار ہو جائیں گے۔ نمبر 2، مصحف یعنی قرآن کی خرید و فروخت، ورنہ کتاب اللہ کا پڑھنا پڑھانا بند ہو جائے گا۔ نمبر 3، عوام الناس کی اولاد کو تعلیم دینے کے لیے معلم ضروری ہے جو اجرت لے، ورنہ لوگ جاہل رہ جائیں گے۔ چنانچہ اسی وجہ سے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جب مکتب کے پاس سے گزرتے تو فرمایا کرتے: یہی بچے ہماری قوم کے رہنما ہیں۔ مکاتب کے قیام کا مقصد مسلمان بچوں کو پڑھنے لکھنے اور حفظ قرآن کی تعلیم دینا ہوتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
بچوں اور نوجوانوں کی تعلیم کا خصوصی اہتمام کیا ہے۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اولاً بچوں کے لیے مکتب قائم کیے اور معلمین کے لیے بقدر کفایت ایک رقم بطور وظیفہ کے مقرر کر دی۔ اسی طرح مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بالکل صاف کہتا ہوں کہ بچوں کے عید کے کپڑے بنانے سے 1000 بار زیادہ اور بچہ بیمار ہو جائے تو اس کا بہتر سے بہتر علاج کرنے سے سینکڑوں بار زیادہ اور اپنے بچوں کو نوکری کے قابل بنانے سے 1,00,000 بار زیادہ یہ ضروری ہے کہ اس کو سچا پکا مسلمان بنایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ترجمان اہل سنت حضرت مولانا محمد عبد القوی صاحب نے ایک مرتبہ نئی تعلیمی پالیسی اور مکاتب کی اہمیت و حوالے سے فرمایا تھا، موجودہ دور میں مدارس کی تعلیم فرض کفایہ ہے اور مکاتب کی تعلیم فرض عین ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ مکاتب کے اساتذہ اپنے آپ کو ہرگز کمتر اور حقیر نہ سمجھے، کیونکہ آپ تو معزز اور افضل لوگ ہیں، جیسا کہ حدیث عثمان بن عفان میں ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ نہ پوچھ ان گر کپوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان گر کپوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، ترستی ہے نگاہیں نار سا جس کے نظارے کو، ترستی ہے نگاہیں نار سا جس کے نظارے کو، رونق انجمن کی ہے انہی خلوت گزینوں میں۔ محترم حضرات، خلاصہ تحریر یہ ہے کہ ہم وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے عزم کریں کہ جن مساجد میں مکاتب کی تعلیم کا نظم نہ ہو تو بالفور وہاں ابتدا کر دے، اور جہاں پہلے سے مکاتب کی تعلیم کا نظام ہو وہاں اس کو مستحکم بنائے اور تعلیمی معیار میں تبدیلی لائیں۔ اور اس کے علاوہ نونہالان امت کی بقا کا کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں اور اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ ہمیں ہی اس فریضے کا بوجھ اٹھانا ہے، ہم اس کے ذمہ دار ہیں، بس ہمیں آگے بڑھنا ہے، اس لیے کہ کام تو بس کام سے ہوگا، نہ کہ اپنے کلام سے، ذکر کے التزام سے، فکر کے اہتمام سے۔ حق تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے امت کے نونہالوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہر دجالی فتنے سے اپنے پناہ میں رکھے۔ نیز ہم دشمنوں کی طاقتوں سے نہ گھبرائیں اور اپنی محنت اور توفیق عزتی سے دشمنان اسلام کو بتا دے کہ طاقتیں تمہاری ہیں، طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے، طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے، عکس پر نہ ڈراؤ آئینہ ہمارا ہے، آپ کی غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے، آپ کی غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے، آبرو سے مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے۔ عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا، عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا، تم بھی ٹوٹ جاؤ گے، تجربہ ہمارا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب، الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد المتین بھائی کی طرف سے 500 روپے، رضوان بھائی کی طرف سے 100 روپے اور بہت سے ساتھیوں نے کسی نے 100 کسی نے 50 ماشاءاللہ 900 روپے بطور انعام کے پیش کیے جا رہے ہیں۔ زور سے سبحان اللہ تو بولو یار، ہاں کم سے کم بچی اتنا ماشاءاللہ للکار کر آپ کو تقریر پیش کیا اور آپ سب ایسے بیٹھے جیسے دال چاول کھا کے بیٹھے۔ ہاں یار کیا ہے یار، لفظ اللہ اور لفظ نبی کی تعریف اور ہماری زبان سے الحمدللہ اور سبحان اللہ نہ نکلے تو کیا کام کا، پیسے نکلے تو پیسے کے ساتھ زبان سے اللہ کا کلام تو نکلنا چاہیے کہ نہیں نکلنا چاہیے؟ زور سے بولو سبحان اللہ بولو۔ دیکھو اتنا زور سے میں بولتا ہوں مائک گر جا رہا ہے، سمجھ میں؟